بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، اور یہ بات ہم اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں شان قرآن کے عنوان پہ، فضائل قرآن کے عنوان پہ، کہ ہماری ناکامی، پستی اور ذلت کا سبب قرآن سے دوری ہے، اور ہمیں اگر اقوام عالم میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، زندگی میں برکتوں کا حصول اگر ہمیں چاہیے تو قرآن مجید کے قریب آنا پڑے گا۔ اتنی بات ہم سنتے ہیں، لیکن آیا قرآن سے تعلق، قرآن کے قریب آنا یہ کس طریقے سے ہوگا؟ کیا صرف قرآن مجید کی تلاوت کر لینے سے قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے؟ کیا صرف قرآن مجید کے الفاظ یاد کر لینے سے ہم کہہ دیں گے کہ قرآن سے تعلق ہو گیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب یہ تسلیم ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑ کر ہم عزتوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اس طریقے کو اپنانا ہوگا جس طریقے پہ چل کے ہم حقیقی طور پہ قرآن سے تعلق جوڑ سکیں۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اردو ورلڈ کے اس فورم سے، ان کے تعاون سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنی استطاعت کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف کتاب تلاوت سمجھ رکھا ہے، یا اس کے الفاظ کو یاد کر لینا کافی سمجھ رکھا ہے، جبکہ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، بلکہ یہ قانون ہے، ایک ایسا قانون جو ہمیں انفرادی اور اجتماعی ہماری ساری زندگیوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس پروگرام میں اپنا اسلوب یہ رکھیں گے کہ اولاً ہر سورت کا ایک خلاصہ، اس کے مضامین کو بیان کر دیں، اور پھر بعد میں ان مضامین میں سے خاص مضامین، چند منتخب آیات کو ہم لیں، ان کی تشریح کریں، اور آسان، عام فہم، عوامی انداز میں کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مرد، عورت، نوجوان، ان سب کو سمجھ آ سکے اور ہمارا تعلق قرآن مجید سے جڑ جائے۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم بڑھتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ سب سے پہلی قرآن مجید کی جو سورت ہے، اس سورت کا نام ہے الفاتحہ۔ سورت الفاتحہ کو سورت الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ ہر وہ چیز ہے جس سے کسی کتاب، کسی چیز کی ابتدا کی جائے، اور چونکہ سورت الفاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا ہے، اس سے آغاز ہے، اس لیے اس سورت کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ سے بیماری کے اوپر دم کرنا سورت فاتحہ کے ذریعے ثابت ہے۔ یہ سورت الشفا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں، بندہ جتنے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھے۔ سورت الفاتحہ کا اس کے علاوہ ایک نام ہے ام الکتاب، یعنی یہ پورے قرآن کی جڑ ہے، پورے قرآن کی اساس ہے۔ جتنے مضامین پورے قرآن میں بیان کیے گئے، وہ اس سورت فاتحہ میں ان کو بیان کر دیا۔ سورت الفاتحہ یوں سمجھ لیجئے قرآن مجید کا متن ہے، پورا قرآن اس کی شرح ہے، یعنی یہ ٹیکسٹ ہے، پورا قرآن اسی ٹیکسٹ کو آگے ایکسپلین کرتا ہے، اس کی شرح کر رہا ہے پورا قرآن مجید۔ سورت الفاتحہ ام الکتاب ہے، اساس القرآن ہے۔ سورت فاتحہ پہ اگر سرسری نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں سورت فاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں حمد و ثنا کا معنی ہے، اور سورت فاتحہ کی جو آخری آیات ہیں 3، ان میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی ہے، اور جو درمیانی آیت ہے سورت فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، یہ حمد اور دعا میں مشترک ہے۔ سورت الفاتحہ میں قرآن مجید میں بیان کیے گئے تقریباً سارے مضامین آ گئے۔ دیکھیں سورت الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر آگے ایک آیت چھوڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کی حمد اور ثنا، اور جو
تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس میں قیامت کا تذکرہ۔ پھر اس میں رسالت کی طرف بھی اشارہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جب کہ سیدھے رستے کی ہدایت، اور سیدھے رستے کی ہدایت یہ رسالت کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، الرحمن، الرحیم، رب، مالک۔ اس صورت میں نیک لوگ، انبیاء، صلحاء، شہداء، ان کا تذکرہ بھی ہے انعمت علیہم کے ضمن میں۔ اور اس صورت میں ہمیں برے لوگوں سے، گمراہ لوگوں سے بچنے کی تلقین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی صورت میں۔ گویا سورۃ فاتحہ میں سارے قرآن کے مضامین کی جھلک ہے، اور یہی جھلک دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو شاید نماز میں لازمی قرار دیا کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ان ساری باتوں پہ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔